بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے کرونا وائرس کا ایک اور اسپیکٹ لے کے آیا ہوں جو میں سمجھتا ہوں سب سے کرٹیکل ہے۔ وہ ہمارا رویہ کرونا وائرس میں ود رسپیکٹ ٹو ہماری جو حکومت کی ریٹ ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ۔ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لیگل اتھارٹی جو گورنمنٹ کی ہے، اگر ہم اس کو چیلنج کریں، اس زاویے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسان ایک سوشل بینگ ہے اور اس کی وجہ سے ایک سوشل سیٹ اپ ہے جس کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سوشل سیٹ اپ اس لیے کریٹ ہوا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہم کو فری ول دی ہے اس کو ہم مس یوز نہ کریں یا کوئی مس یوز نہ کر پائے۔ اسی کی وجہ سے حکومتیں اور جو سیاسیات ہیں، پولیٹکس اینڈ گورنمنٹ وجود میں آئی ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیں کہ وہ حکومت رن کریں اور اس معاشرے کا نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ اسی کو ریٹ آف دا گورنمنٹ کہتے ہیں۔ ہم وہ اختیار دیتے ہیں الیکشن کے ذریعے کہ جی یہ ہمارے پولیٹیکل جو کینڈیڈیٹس ہیں، دے ول رن دی کنٹری فار انسٹنس، اور ڈیموکریسی جو ہے میجورٹیز اتھارٹی کے بنیاد پہ۔ اور اسی لیے ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی، اسٹیٹ لیس جس میں کوئی اسٹیٹ نہ ہو، وہ ایک بھیانک خواب ہے۔ یعنی کہ نو بڈی وانٹس ٹو لیو ان اے اسٹیٹ لیس سوسائٹی جس میں آپ کی جان یا میری جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف ہر وقت دھڑکا لگا رہے مجھے کہ جی وہ کسی وقت بھی اس کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیوس اینڈ انارکی، فساد، کہ اللہ کے زمین پہ فساد برپا کرنا ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ قرآن اس کو قتل سے زیادہ سنگین جرم قرار دیتا ہے کہ فساد فی الارض، کہ آپ ایک سوسائٹی میں اپنے رویے کی وجہ سے ایک تھرتلی قائم کر دیں۔ اللہ نے اس کو قتل سے زیادہ سنگین جرم قرار دیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں ہم کو ایک پولیٹیکل شریعہ دی ہے کہ وہ سیاسیات کس اصول پہ بنے گی۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سورہ نساء، 4 سورہ کی آیت 59۔ یا میں پیش کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اس آیت میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں ایک ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو آپ کے حکمران ہیں اس کی بھی، یعنی اگر وہ آپ نے اللہ اور رسول کی تو ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، ہر حال میں۔ اس لیے لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ہم ایک مسلمان معاشرے میں therefore we cannot even imagine constituting any law or making part of constitution anything which is repugnant to Allah, the Quran and the Sunnah۔ in fact ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی پہلی لائن ہی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا رول نہیں بنا سکتے، نہ بنائیں گے۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں
ان کی بھی ہم نے ماننی ہے. ناؤ اب ہمارے حکمرانوں نے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کیا احکام دیا تھا لاک ڈاؤن میں کہ تمام مسجدیں بند ہوں گی, کوئی شخص مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھے گا اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے جو علماء کرام تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں جو چیز سب سے یعنی کہ خوفناک تھی وہ تھی کہ جی آپ نے یہ کھولنا ہے, ادروائز ویل ٹیک ایکشن, ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. یہ مطلب تھا کہ ہم مسجد میں جائیں گے. قرآن آپ کو کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی غلام, قرآن نہیں حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی غلام حکمران بھی لگ جائے جو غلام ہو, آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے انلیس کہ وہ بالکل اللہ اور رسول کے خلاف بات کرے. اب مسجد کا بند ہونا کسی صورت بھی اللہ رسول کے ڈکٹیٹس کے خلاف نہیں ہے, وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, ایک غیر معمولی حالات. اٹس اے ڈیزیز, اٹس اے وائرس وچ از کنٹیجیس. آپ اکیلے کو نہیں لگے گی کہ آپ مسجد تشریف لے جائیں اور آپ شہید ہو جائیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ کو شہادت کا رتبہ نصیب ہو اور آپ آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں. آپ خیر سے 7 کو 5, 10, 15 کو ساتھ لے کر جائیں گے. اس لیے حکومت نے کہا کہ جی یہ بند ہوگا, مسجدیں بند ہوں گی. ٹو دی ایکسٹینٹ ہم نے دیکھا ہے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی بند ہیں, کوئی بھی نماز, کوئی ادھر نہیں آ رہا نماز کے لیے. اچھا, میں آپ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس ڈیسیجن سے پرابلم ہے, مثلا میں سمجھتا ہوں جی مسجد میں جانا چاہیے, تو میں زیادہ سے زیادہ جو مجھے اختیار ہے کہ میں آئی کین میک اے پیسفل پروٹیسٹ, کہ میں ایک چوک پہ کھڑا ہو جاؤں, میں ایک چارٹ لے لوں اور میں وہاں پر ایک پیار محبت سے ایک بات کر دوں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ کھلنا چاہیے, ہماری رائے ہے. حکومت کو تھریٹ دینا ٹو ورک اگینسٹ دی گریٹ آف دا گورنمنٹ, یہ فساد فی الارض کے مترادف ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوا اس سے, آدھی قوم ہماری تقسیم ہوگی کہ نہیں جی نہیں جانا چاہیے, آدھی قوم نے کہا کہ جی ہمارے مذہبی جو علماء کہہ رہے ہیں جانا چاہیے, ہمیں جانا چاہیے. تو دیر واز اے کنفیوژن. اور ڈاکٹر حضرات, ہمارے ڈاکٹر حضرات فرما رہے ہیں کہ جی ڈونٹ گو, یہ کنٹیجیس ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ مالک ہے, نہیں جی نہیں ہم تو ملیں گے, آپ بلکہ اس کے بعد گلے بھی ملیں. واٹ از دس؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدارا اللہ اور رسول کی مانیں. اللہ کی کس طرح بات مانیں گے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو, رسول کی اس کا سننا کے ذریعے اور ان کی احادیث کے ذریعے. لہٰذا اور یہ آیات نازل ہوئی تھی مدینہ میں, سورہ نساء مدنی سورہ ہے جہاں پر اسٹیٹ فارم ہوئی. اسٹیٹ بننے کے بعد یہ اسٹیٹ والے احکام ہیں کہ یو ہیو ٹو فالو اللہ, ہز میسنجر اینڈ اینی بڈی ہو از ایٹ دی ہیلم آف افیئرز. حضرت ابو بکر ہیں ان کے بعد اور اب تک جو بھی یہ چلے آ رہے ہیں, آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے. آپ کو بہت پرابلم ہے ان کے ساتھ, آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اب آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے ہینڈ سینیٹائز کرنا ہے, 6 فیٹ ڈسٹنس رکھنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومت کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا ہے. اس کا ماننا ہمارے اوپر لازم ہے, لازم. جس طرح آپ اللہ کی مانتے ہیں, رسول کی مانتے ہیں, اسی طرح وَأُولِي الْأَمْرِ جو آپ کے اوپر حکمران ہے, آپ نے اسی طرح ان کی ماننی ہے. This is where Quran and Allah comes from. It wants absolute harmony within the society we live in. وہ کہتا ہے آپ نظم و ضبط کو بالکل پامال نہیں کر سکتے, آپ تھریٹ نہیں کر سکتے, آپ پریس کانفرنسز یہ ڈیمیجنگ قسم کی نہیں کر سکتے. اور ایک اور جو انہوں نے علماء کرام نے, ہمارے اللہ ان کا بھلا کرے, جو انہوں نے ایک دیا کہ جی لوگ تو جا رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور سبزیاں خریدنے جا رہے ہیں اور گوشت لینے جا رہے ہیں. تو بھائی صاحب میں
اپنے بیوی بچوں کے لیے میں مطلب سبزیاں اور گوشت لینے نہ جاؤں؟ مطلب میں بھوکا مر جاؤں بچوں کو بھی؟ بھائی میں جاؤں گا، میں نے زندہ رہنا ہے. آئی ہیو ٹو پرووائڈ فار دیم. آئی ول گو آؤٹ. آئی ول پرووائڈ فار دیم گروسریز اینڈ آل دی تھنگز وچ آر اسینشیل. مسجد کو آپ کس طرح اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے خدا را اپنے دین میں، اللہ کے ساتھ رشتے میں، حضور کے ساتھ رشتے میں صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کو باہر نکالیے. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے رسول کیا چاہ رہے ہیں. ایک دم ایک جذباتی کیفیت میں آپ بات کر کے پوری سوسائٹی میں ترتری نہیں مچا سکتے. اٹس ناٹ الاؤڈ. یہ واضح ہیں. ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں. بنائے نا ذمہ دار، کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ماسک پہنے، سینیٹائز کریں، بازاروں میں مت جائیں. آپ نے دیکھ لیا اب عید گزری ہے کیا حشر کیا ہم نے. اور یہ کہہ دینا جی اللہ مالک ہے، جو رات قبر میں ہے وہ رات باہر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے. اللہ کا پیغام ہے اپنی عقل کو یوز کیجئے، آپ، میں، ہم سب مل کے. تو لیٹس بی پریگمیٹک، لیٹس سی تھنگز ان اٹس کریکٹ پرسپیکٹو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.